ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عظیم کے لیے جو کل کائنات کا مالک خالق داتا حاجت روا مشکل کشا دنیا بنانے والا اللہ عطا کرنے والا نفع نقصان کا مالک عزت ذلت کمال سب اللہ کی ذات ہے اس میں کل عالمی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سراج منیر بدر منیر محبوب کبریا سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تذکر ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا جنت ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی راہ رجوع ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرمانبردار کرے حضرات یہ جو ایام ہیں ذو الحجہ کے آخری عشرے کے یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی عظمت جن کی
فضیلت، جن کا ادب و احترام، جن کی تعظیم ازل سے چلی آ رہی ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ اسلامی پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان سال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور عشرہ مبشرہ میں ان کا ذکر ہے۔ اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہادت کی بشارتیں سنائی ہیں، اور ان تمام کے تمام صحابہ کرام ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اتنی عظمت، اتنا مقام اللہ رب الرحمن نے قرآن کریم میں فرما دیا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کریم کے اس مقام ذیشان کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور معیار ایمان بنا دیا۔ فرمایا اگر ایمان لانے والوں کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا، اگر ایمان لانے والوں کا ایمان صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقط اہتدوا، پھر ہی ایمان والے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ذیشان میں صحابہ اکرام کی عظمت کو اجاگر کر دیا کہ کسی قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں اشکال نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ذیشان میں تمام اشکال کو دور کر دیا۔ فرمایا جو بھی ایمان لائے صحابہ جیسا ایمان لائے، اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا فقط اہتدوا، پھر ہی وہ ایمان والے اور ہدایت یافتہ۔ اور آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند اوصاف، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کا ادب و احترام اللہ نے بیان کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ آئیے حضرت عثمان کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ان کا دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا۔ ہم مسلمانوں کا صحابہ اکرام سے بڑی محبت کے دعوے ہیں، بڑے پیار کے دعوے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ اکرام سے محبت کرنا اہل ایمان کا ایمان ہے۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہوگی واللہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کا ادب و احترام نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اوصاف کو دیکھیں، ہم غور کریں ہماری یہ زندگیاں کیسی ہیں، ہم کس انداز سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے محبت کے تو دعوے
کبھی ہم نے صحابہ اکرام کی زندگی کو اسوہ حسنہ نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو ایمان لاؤ جیسا میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔ اگر میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان بن عفان کی زندگی کے چند اوصاف جن کو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان اوصاف کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شرم و حیا والا جو اوصاف ہے، جو ان کی صفت ہے، ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی انداز میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے وہی انداز اپنایا، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو درست کر کے بٹھا دیا۔ اما جی فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جی یہ کیسا انداز ہے، میرا باپ ابو بکر آیا تو آپ نے وہی کیفیت رکھی، حضرت عمر بن خطاب آئے تو آپ نے وہی کیفیت رکھی، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے پہلو کو، اپنے انداز کو بدل لیا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا تجھے نہیں پتا کہ عثمان کو بڑے شرم و حیا والا ہے؟ حضرت عثمان کے شرم و حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے۔ حضرت عثمان کا شرم و حیا، ان کا ادب و احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ انداز آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ہمارے اندر کتنی شرم ہے، کتنا حیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بھائی نے اپنے بھائی کو کہا جو بڑے شرم و حیا والا تھا، اس کو کہا بھائی اتنا شرم و حیا کیسا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اے میرے ساتھی، اپنے بھائی، اگر تیرے بھائی میں اتنا زیادہ شرم و حیا ہے تو اس کو روکتا کیوں ہے، ٹوکتا کیوں ہے؟ یہ تو شرم و حیا، جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہماری آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، ہماری چال میں حیا ہونا چاہیے، ہماری گفتار میں حیا ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں شرم و حیا ہونا چاہیے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عائشہ، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کروں؟ یہ وہ عثمان ہے جن کو اللہ کا اتنا ڈر تھا، اتنا ڈر تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جہنم کے تذکرے ہوتے، محشر کے میدان کے تذکرے ہوتے، کبھی ہم نے عثمان بن عفان کو روتے ہوئے نہ دیکھا، جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونا شروع کرتے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا اللہ کا ڈر کہ آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلتے، اتنے قطرات آنکھوں سے نکلتے کہ زمین تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے اے عثمان، قبر پہ بیٹھ کر اتنا روتے ہو، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں کبھی آپ کو روتا نہیں دیکھا، محشر کے میدان کے تذکرے ہوتے ہیں کبھی آپ کو روتا نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں، میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر منزلوں، قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر کی منازل سے آسانی سے گزر گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کے لیے آخری منازل آسان کر دیے جائے۔ پہلی منزل قبر ہے، اس کو یاد کر کے میں روتا ہوں، مجھے ڈر آ جاتا ہے، میرا جسم کانپ جاتا ہے جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہمیں
آخرت کی فکر ہوئی؟ کبھی ہمیں قبر یاد آئی؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گربانوں میں جھانکیں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت تو بڑی ہے، پیار تو بڑا ہے، کبھی ہم نے ان کے اوصاف کو اپنی زندگیوں کو لاگو نہیں. آخرت کی فکر کیا ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے. آخرت کی فکر کیا ہے بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. آخرت کی فکر کیا ہے اپنے رب کو ہر لمحہ یاد کرے. یہ ہے آخرت کی. ہم تو دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہوئے، ہم تو دنیا کے معاملات میں اتنے مصروف ہوئے، نہ ہمیں نماز کا خیال ہے، نہ ہمیں قرآن کا خیال ہے، نہ ہمیں دین سے محبت ہے، نہ ہمیں دین سے لگاؤ ہے. دعوے ہمارے بڑے بڑے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہوں، جن کو پتا ہو کہ ہم پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، ان کے اندر اتنا ڈر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی تھیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کتنا ڈر. کتنی آخرت کی فکر ہے، کتنی آخرت کی تیاری کی جستجو ہے. قبر پہ بیٹھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، ہمیں قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا. آگے چلیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ان کی زندگی کے اوصاف کو دیکھیے، ان کی زندگی کے لمحات کو دیکھیے، ان کا دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا. وہ قرآن کریم کی بڑی کثرت سے تلاوت کیا کرتے، ایک ہفتے میں روٹین کے ساتھ وہ قرآن کریم کو مکمل پڑھا کرتے تھے. ہفتے کے دن سورۃ بقرہ کو شروع کرتے اور جمعے والے دن جمعے کی رات کو قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اتنی قرآن سے محبت تھی. اسی لیے تو حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حضرت عثمان بن عفان اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. بہترین. ہم نے تو دنیا کے مال و متاع میں عزت سمجھی، دنیا کی شان و شوکت میں عزت سمجھی، دنیا کے عیش و عشرت میں زندگی سمجھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا بہترین انسانوں میں، بہترین لوگوں میں، بہترین قوموں میں وہ قومیں ہیں جو قرآن سے محبت کرتی ہیں، جو قرآن سے لگاؤ کرتی ہیں. اور حضرت عثمان بن عفان کی زندگی کو دیکھیں، ہر ہفتے ایک قرآن مکمل کیا. ہم مسلمانوں کا تو حال یہ ہے جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس وقت ہی ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں. اگر وہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہو، اگر ہمارے پاس فرصت ہو، اگر ہم نے پلاننگ نہ کی ہو تو پھر روٹین کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر پلاننگ نہ کی ہو، جب وقت ملے کوشش کرتے ہیں تو کم سے کم قرآن میں رمضان میں تو قرآن کریں. ہم مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، ہم مسلمانوں کی تو یہ کیفیت ہے، قرآن سے ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم نے رمضان کو خاص کر لیا قرآن کی تلاوت کے لیے، رمضان کو خاص کر لیا دیگر عبادات کے لیے. یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں ملی. ان کو آخرت کی بھی فکر ہے، ان میں شرم و حیا بھی ہے، ان کی قرآن سے محبت بھی ہے، ان کا قرآن سے لگاؤ بھی ہے، ان کی طبیعتوں میں نخار بھی ہے. وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، کہنے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت حسن رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک دن دیکھے گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ محجت کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر ایک چھوٹی سی چادر اوڑھی ہوئی ہے. وقت کے بادشاہ ہیں. عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، رحم سہن دیکھیں کہ ان میں کتنی سادگی ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کی طرف بھی نظر دوڑائیں.
آج ہم اپنے حکمرانوں کی طرف بھی نظر دہرائیں، ان کی شان و شوکت کو دیکھیں، ان کی عیش و عشرت کو دیکھیں، ان کی عیاشیوں کو دیکھیں، ان کے اخراجات کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں۔ یہ وہ بھی حکمران تھے جنہوں نے حکمرانی کر کے دکھلا دی۔ ان کی طبیعتوں میں میں نہیں آئی، ان کی طبیعتوں میں انا نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، عاجزی اور انکساری میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزار دیا۔ اگر اللہ ہمیں حسن و جمال عطا کرتا ہے، ہم اپنے حسن و جمال میں مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں شان و شوکت عطا کرتا ہے، ہم اپنی شان و شوکت میں مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں شہرت عطا کرتا ہے، ہم اپنی شہرت میں مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں عیش و عشرت عطا کرتا ہے، ہم اس میں مر جاتے ہیں۔ ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ حسن و جمال آیا، وہ حسن و جمال میں تکبر میں آ گیا۔ مال و دولت آیا، مال و دولت کے تکبر میں آ گیا۔ اللہ نے اگر شان عطا کر دی، یہ تمام چیزیں، حسن و جمال عطا کیا جانا، مال و دولت عطا کیا جانا، شان و شوکت عطا کیا جانا، عیش و عشرت عطا کیا جانا، یہ تمام کی تمام اللہ کی دین، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ حسن و جمال بھی اللہ دیتا ہے، مال و دولت بھی اللہ دیتا ہے، شان و شوکت عزت بھی اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ ہمیں ایسی چیزیں عطا کرے پھر ہم نے عاجزی آنی چاہیے۔ برخلاف ہم مسلمانوں میں اس کا الٹ آتا ہے، ہم میں آ جاتی ہے۔ زیادہ یام گزرے ہیں، ہم نے جانوروں کو اللہ کی راہ میں تو قربان کر دیا ہے۔ وہ جانور ہمیں ایک ہی سبق دے کر گئے تھے، عاجزی کا۔ وہ جانور ہمیں ایک ہی سبق دے کے گئے تھے، انکساری کا۔ وہ ایک ہی سبق دے کے گئے تھے، اپنے سر کو خم کر دیا جائے اللہ کی راہ میں۔ اگر آج ہم اپنی گردنوں پر چھری تم سے چلوا رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی میں کو مار دیا جائے، اپنی انا کو ختم کر دیا جائے۔ جانوروں کو تو ہم نے ذبح کر دیا، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے اپنی انا کو قربان کیا ہو؟ کبھی ہم نے اپنی میں کو قربان کیا ہو؟ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی عزت مل جائے، ہم اپنی میں مر جاتے ہیں۔ اور میں آنے کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک اسباب یہ ہے کہ بندہ حق بات کا اعتراف نہیں کرتا، اس کے سامنے حق بات پیش کی جائے وہ انکار کر دیتا ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، یہ انا اور میں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ بڑا پن، یہ اللہ کے اوصاف ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ ان اوصاف کو اپنے اندر چھاڑے۔ حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیں، اللہ نے خلافت عطا کی، ان کی عاجزی کو دیکھیں، ان کی انکساری کو دیکھیں کہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایسا ان کا انداز تھا، ایسی ان کی سادگی تھی۔ ان صحابہ سے ہمیں محبت تو ہے، ان صحابہ سے ہمیں لگاؤ تو ہے، کبھی ہم نے ان صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں پہ لاگو نہیں کیا۔ اگر واقعی ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہمارا انداز صحابہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو فقط اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر تم نے صحابہ جیسا ایمان نہ لایا تو تم ہدایت یافتہ کبھی نہیں بن سکتے۔ ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا ذکر بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو، میرا شمار بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت یافتہ صراط مستقیم والے لوگوں میں مل جائیں تو ہمیں صحابہ جیسی زندگی اپنانی پڑے گی، صحابہ جیسے رہن سہن کو، انداز کو اپنانا پڑے گا، ان کی عاجزی کو اپنانا پڑے گا، ان کی انکساری کو اپنانا پڑے گا، ان کے تحمل بردباری کو آزمانا پڑے گا۔ حضرت عثمان بن عفان کی بردباری کو دیکھیں، جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان کو گھر میں بند کر دیا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بھانجے تھے حضرت عثمان کے، آئے آ کر کہنے لگے خالو
ہمیں حکم دیجئے ہم ان باغیوں کے خلاف میدان میں تلوار لے کر نکلیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے میرے بھانجو، اے حسن و حسین، میں کبھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مدینے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی کرو۔ اگر آج ہماری حکمرانوں کی کسی حکومت کو کوئی گرانے کی کوشش کرے تو ہم بڑی چالیں چلتے ہیں، بڑا اپنا دفاع کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر کسی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے وہ اپنے دفاع کے لیے بڑا مقدم ہے۔ وہ صحابہ اکرام جن میں اتنی برداشت تھی، جتنی بردباری تھی، انہیں اپنی خلافتوں کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنی حکمرانیوں کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنی شان و شوکت کی پرواہ نہیں تھی، انہیں پرواہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی پرواہ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ تھی۔ یہ وہ انداز تھا، یہ ان میں بردباری تھی، یہ ان میں تحمل مزاجی تھی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں سے نوازا۔ یہ وہی عثمان ہیں جن کے دل میں امت کا بڑا درد تھا۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، حضرت عثمان کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، واللہ ایک ایک پہلو پہ کئی کئی جمعے درکار ہیں۔ ان کے دل میں امت کی پریشانی ان کے دل نے نہ جھیلی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو امت پہ آئی مشکل کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دے اور بحر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقت ہے۔ بڑی پریشانی تھی، پانی کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو پانی کے بڑے مسائل تھے۔ یہودی اس بحر روما کنواں کا مالک تھا، حضرت عثمان نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ ان کی بے شمار قربانیاں، بے شمار ان کے خرچ کیے ہوئے، آج بھی ان کے نام سے سعودی عرب میں ان کے نام کی تختی ہیں، ان کے نام پر بل آتے ہیں حضرت عثمان کے نام پر، آج بھی ان کے لیے قیامت تک کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو بھی اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک کھجور کا حصہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے حصے کو اپنی تلی مبارک پر رکھ کر اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثال دے کر، جیسے کوئی بکری کے بچے کو پالتا ہے، گائے کے بچے کو پالتا ہے، اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھجور کے حصے کو خرچ کیے ہوئے کو اپنی تلی مبارک پر رکھ کر اس کی پرورش کرنا شروع کرتا ہے۔ اتنی پرورش کرتے ہیں، اتنا بڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے احد پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا حصہ بڑھ کر اتنا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، رب کی رضا ہو، رب کی خوشنودی ہو، رب کی رضا مندی، عدل و انصاف، تحمل، بردباری، استقامت، صبر، یہ تمام اوصاف حضرت عثمان بن عفان میں موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا کی، شان عطا کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر گئے تو احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مارا اور فرمایا ہے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید۔ دو شہیدان میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب۔ پھر اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا کی، اور پھر انداز دیکھے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا، اور بے شمار لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے، واللہ ایک صحابی بھی حضرت عثمان کی شہادت میں شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے
اس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہ بھی جھوٹی بات، یہ بھی ضعیف روایت ہے جس کو بیان کرنے والے کرتے ہیں۔ یہ مصر کے نوجوان و باش نوجوان تھے مصر، جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں حضرت عثمان بن عفان نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ وہ چند و صاحب تھے جو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اسوہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں اگر محبت ہے، حقیقی محبت اس وقت ہی ہوتی ہے جب صحابہ اکرام کے طور طریقوں کو اپنایا جائے گا، ان کے انداز کو اپنایا جائے گا، ان کے رہن سہن کو اپنایا جائے گا، پھر ہی ہماری محبت صحابہ اکرام سے محبت، حقیقی محبت اللہ کے ہاں صبر کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنا ہے میرے سمیت تمام دوست احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا